یہ وہ مقام ہے، یہ مقام صاحب الزمان ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے یہ باغ دیکھ لیا، ورنہ یہ باغ جو ہے وہ زائرین سے چھپا رہا۔ شباب الفاضلیہ کی جانب سے یہ سبیل لگتی ہے۔ ایام ازاں میں عاشور پر جب ہم آئے تھے تب ہم نے یہاں پہ ڈیوٹی کی تھی، حلیم بنایا تھا۔ یہ تھا کہ وہ مولانا حسین کا جب چھوٹے تھے تب ان کے پاس تھا، پھر میں وہ کربلا دکھا رہا ہوں۔ کربلا میں جو مقامات امام حسین اور ابو الفضل عباس کے روضوں کے علاوہ جو ہے، یعنی کہ وہ میدان جہاں پہ شہادتیں ہوئی، یا وہ میدان جہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعات وہاں سے منسلک ہے کربلا کے سانحے میں وہ کربلا دکھا رہا ہوں۔ بشرط یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھیے گا اور تصور کیجیے گا کہ کربلا کا میدان کیسا تھا۔ یہ سامنے اشارہ القمی ہے، یہیں سے نہر القمہ بہتی ہے جہاں سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ سامنے مولا ابو الفضل عباس کا روضہ ہے۔ یہ در ہے ساقیہ عشیہ کربلا۔ یہاں سے جب آپ اس گلی میں جائیں گے، یہاں سے جب ساقیہ عشیہ کربلا مولا عباس کے حرم کے دروازے سے جب آپ سامنے والی گلی میں جائیں گے تو یہ ایک زیارت یہاں پہ ہے۔ یہ کف عباس ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا عباس کا داہنا ہاتھ قلم ہوا تھا۔ یہ مقام یہاں پہ کیسے ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میرے ساتھ یہ ارتضیٰ ہے اور یہ محسن بھائی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بازو مولا کا یہاں پہ کیسے ہوا۔ یہ جو جگہ ہے، یہی وہ جو روایتوں میں بتایا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نہر القمہ بہتی تھی، اور مولا عباس نے جو پانی کے لیے جستجو کی، یہی وہ جگہ ہے۔ اس بات کو یہ جو دلیل ہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار باب الحوائج نے یہ کہا تھا مولا حسین سے کہ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ یہیں پہ مولا نے مولا عباس کی میت کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی جگہ پر مولا عباس کی تدفین کی تھی۔ ایک بازو مولا کا اندر یہاں پہ قلم ہوا، تو یقیناً یہاں سے جستجو کرتے ہوئے مخیم کی جانب، مخیم اس طرف سے جو خیام ہے، میں آپ کو لے کے چلوں گا اور دکھاؤں گا آپ کو کربلا۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا عباس کی شہادت ہوئی، اور یہی آج بھی ان کا روضہ مقدس موجود ہے۔ یہ اسی سڑک پر آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ مولا عباس کے حرم کے ساتھ ہی، یہ اکثر آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا اور تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا، یہ مولا عباس کا دوسرا بازو، یعنی کہ بایاں بازو مولا کا یہاں پہ شہید ہوا تھا۔ اور یہ سامنے جو ہے وہ یہ جو سڑک جاری ہے، یہ مخیم یعنی خیام حسینی کی طرف جاری ہے، اور اسی سے سیدھا جائیں گے تو بین الحرمین بھی ملے گا اور مولا حسین کا روضہ بھی ہیں گے۔ زیارت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی حکیم ابن طفیل پہ لانا آجے۔ اچھا، یہ وہاں سے گزریں تو یہ مولا عباس کا حرم ہے، اور یہ سامنے جو ہے وہ باب قبلہ ہے مولا عباس کے حرم کا۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مولا عباس کے روضے کی زری بھی سامنے سنہرا جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دروازہ ہے مرکزی۔ یہیں سے آگے بڑھیں گے تو دوسرا ایک اور مقام آتا ہے جو بین الحرمین کے ساتھ۔ یہ باب قبلہ مولا عباس کے بالکل سامنے شباب الفاضلیہ کی جانب سے یہ سبیل لگتی ہے۔ ایام ازاں میں عاشور پر جب ہم آئے تھے تب ہم نے یہاں پہ ڈیوٹی کی تھی، حلیم بنایا تھا۔ یہ لیس کشوان یہاں پر ہوتے ہیں، یہ سبیل جہاں پہ جو ہے وہ یہ کھانا نظر تقسیم کی جا رہی ہے۔ اچھا،
بین الحرمین کے بالکل سامنے، جیسے یہ بین الحرمین ہے اور اس گلی میں جو ہے وہ مقام شیر فضا اسی گلی میں ہے۔ اچھا ارتضیٰ، آپ کو پتہ ہے یہ مقام شیر فضا کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہوا؟ پوری ڈیٹیل۔ میری فضا نے شیر بنایا تھا اور یہاں سے ہمارے مولا حسین کی جو باڈی ان کو کچھ ہارم نہ ہو اس کی وجہ سے۔ ہاں، تو وہ شیر تھا کون، اس کا نام کیا تھا یہ بتائیں؟ نہیں، یہ تھا کہ وہ مولا حسین کا جب چھوٹے تھے تب ان کے پاس تھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہمیں سے ڈر لگتا ہے، تو پھر مولا حسین نے ان کو سچ جانے دیا تھا۔ ہاں بالکل، ایک روایت یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا حسین نے جو ہے وہ اس شیر کو، جس کا نام ابو الحارث تھا، اسی مقام پر وہ جناب فضا نے جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور شیر جب لشکر یزید نے امام حسین کے جسد کو پامال کرنا چاہا تو بی بی فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت طلب کر کے اس مقام پر شیر ابو الحارث کو بلایا تھا اور اس شیر نے مولا حسین کے جسد مبارک کی محافظت کی تھی اور یزیدی لشکر کو بھگایا تھا۔ اچھا ایک روایت یہ ہے وہ شیر تھا کون؟ وہ ابو الحارث جو ہے وہ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ شیر ابو الحارث تھا۔ وہ دوسری روایت یہ ہے شیر ابو الحارث تھا جو کہ صفین سے واپسی پر مولا کائنات جب یہاں سے گزرے تو وہ شیر جو تھا کہتے ہیں کہ مولا علی کے پاس آیا اور اس کا کوئی مسئلہ تھا، تو جب مولا علی کے پاس آئے تو لوگ بڑا حیران ہوئے جو مولا کے ساتھ تھے، تو مولا نے کہا کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، یہ اپنا مسئلہ بیان کرنے آیا ہے، تو مولا نے اس کے مسئلے کو حل کیا اور پھر شیر نے جو ہے وہ مولا کے سامنے زانو ادب طے کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا نے اس سے کہا کہ جب تمہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں صدا دی جائے گی تو تم اس صدا پر لبیک کہنا اور میرے بیٹے حسین کے جسد مبارک کی حفاظت کرنا، یہی وہ مقام ہے۔ اچھا امام حسین کے حرم کے پاس آ گئے ہم لوگ، یہ سامنے حرم ہے امام حسین کا۔ یا علی، یہ راستہ ہے اور بھائی دیکھیں کیسی صفائی کا اہتمام ہو رہا ہے رات کے اس پہر میں، لائٹس دیکھیں۔ اچھا خیر یہ راستہ جا رہا ہے خیام گاہ، کیونکہ ایک بہت بڑا صحن بن رہا ہے صحن عقیلہ کے نام سے، یہ اس کی تعمیرات چل رہی ہے، بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے، اس میں یقیناً بیسمنٹ بنا رہے ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے کربلا میں۔ اچھا اب ہم آ گئے ہیں، دیکھیے باب قبلہ امام حسین علیہ السلام، روضہ امام حسین یہ سامنے، اور یہ سامنے گلی جا رہی ہے خیمہ گاہ اہل حرم خیام حسین۔ ارتضیٰ مخیم جا رہے ہیں، آ جاؤ۔ یہ تلہ زینبی ہے اس کے پیچھے، یہ ہاں سے پیچھے وہ جو بن رہا ہے، ہاں، یہ بی بی زینب کا کے نام سے بہت بڑا ہال بنا رہے ہیں جسے زینبیہ کہہ رہے ہیں، یہ صحن عقیلہ، صحن عقیلہ کے نام سے بن رہا ہے، کافی حد تک بن چکا ہے۔ بیچ دوں گا میں، یہ لے لوں گا جا کے۔ ہاں اچھا جی، پرو بیچ دوں۔ ہاں اچھا جی، یہ جو ہے وہ ہم خیام گاہ آ گئے اور یہ محسن بھائی اور یہ کیا نام ہے ارتضیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ ہم اس پہ تذکرہ کر رہے تھے ابھی 2-4 دن پہلے بھی، یہ جو مخیم ہے نا خیام گاہ، اس وقت امام حسین کے جو خیام تھے وہ یہ تو ایک علامت کے طور پہ چھوٹی سی جگہ پہ بنایا گیا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ 200 کے قریب خیمے تھے امام حسین کے اور بڑی وسیع جگہ پہ پھیلے ہوئے تھے، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ امام حسین یہ خیمے ہیں، یہ تلہ زینبیہ ہے اور اس کے سامنے مقتل امام حسین۔ اندر چلتے ہیں خیمہ گاہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ مخیم میں سب سے آگے، چونکہ مولا عباس سے لشکر کے سپہ سالار تھے تو ان کا خیمہ سب سے آگے بنا ہوا تھا، یہ مولا عباس کے خیمے کی یادگار بنایا گیا ہے یہ سامنے، اور اگر آپ اندر جائیں گے تو یہ خیمہ گاہ ہے۔ جانور باندھنے کی جگہ، گھوڑے اور شکر باندھنے کی جگہ ہے۔
جی یہ یہاں پہ مولا کے یہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں بنائی گئی ہیں مولا کی سواریوں کی نشانیاں ہیں کہ یہاں پہ سواریاں کھڑی ہوتی تھیں، یا غلہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ اناج وغیرہ جو ہے سامنے اگر آپ یہ مخیم کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں، یہ سامنے جو زری بنی ہوئی ہے یہ امام حسین کا خیمہ، یہ یہاں امام حسین کا خیمہ تھا، یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بالکل پیچھے جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا بالکل امام حسین کے خیمے کے پیچھے اچھا امام حسین کے بالکل ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ تھا، یعنی کہ ایک امام اور یہ بالکل پیچھے یہ جو سامنے زری نظر آ رہی ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے کی یادگار بنی ہوئی ہے۔ تو یعنی کہ دو اماموں کے بیچ میں ثانیہ زہرا کا خیمہ ہے۔ کیا بی بی کا مرتبہ، کیا بی بی کا پروٹوکول ہے کہ دو امامتوں کے درمیان ثانیہ زہرا ہیں، اور یہ جو ہے وہ سامنے جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ اور بی بی ام فروہ صلوات اللہ علیہ۔ یہ شہزادے کا خیمہ، یہ جس طرح سے سجایا گیا ہے آپ دیکھیں سامنے کہ وہ تاج بھی لگایا گیا ہے، تو تاج ہے جس طرح سے شہزادہ قاسم لکھا ہوا ہے، شہزادہ امیر قاسم، جس طرح سے کسی دولہا کا خیمہ ہوتا ہے یہ ہے۔ چلتے ہیں باہر مخیم سے، اب ہم قلعہ زینبیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ قلعہ زینبیہ یہ سامنے، یہ ابھی صحن عقیلہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے مسلسل تعمیرات چل رہی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں یہ بھی ایک نشان بنا ہوا ہے، یہ قلعہ زینبیہ ہے، سامنے لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا بنت علی مرتضیٰ۔ اسی مقام سے بی بی زینب نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سامنے جو در ہے، یہ در، اس در کے سے جب آپ نشیب میں اتریں گے، یہ نشیب کی صورت ہے، اور یہ سامنے اصل مقام تو خیر قلعہ زینبیہ کا یہ ہے، وہ نشانی بنائی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ یہاں سے اتریں گے تو سامنے ہی مقتل امام حسین علیہ السلام ہے، یہیں سے بی بی زینب نے امام حسین پر شمر کو خنجر چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سامنے لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا قتیل الابرات، یعنی کہ سلام اس پر جسے رلا کے مارا گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا ابن الحسین۔ یہ جناب علی اصغر کی شہادت کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، مقام علی اصغر کے بعد جو ہے وہ ہم مقام جناب علی اکبر کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ کربلا کو محسوس کیجیے گا کہ کربلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس وقت تو چاروں سمت جو ہے وہ مکانات تعمیر ہیں، لیکن محسوس کیجیے گا کہ زیارت گاہیں جو ہیں وہ اور مقامات شہادت اہل بیت رسول اور انصار حسین اور امام حسین کے بیٹوں کی شہادت کی جگہ، خیام گاہ کے فاصلے اور امام حسین کی شہادت گاہ سے فاصلہ، تو یہ سب محسوس کرنے والی باتیں ہیں۔ کتنا فاصلہ ہے۔ یہ مقام جناب علی اکبر ہے، سامنے جو آ رہا ہے، جو جالی نظر آ رہی ہے، پتلی گلی میں ایک زیارت ایک گھر کے نیچے بنائی ہوئی ہے۔
ماضی میں مشکلات ہوتی تھیں شیعوں کو، تو زیارت کی جگہوں کو بچانا بھی بہت ضروری تھا، تو گھروں کے اندر تعمیر کی گئی. یہ وہ جگہ ہے. بس تصور کیجئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے شہادت جناب علی اکبر پر اس مقام تک پہنچے. یہ وہ مقام ہے، یہ مقام صاحب الزمان ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام زمان علیہ السلام کو دیکھا گیا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام بروز عاشور زین سے زلزلہ کی زین سے زمین پر تشریف لائے. تصور کیجئے زدارو، یہاں پر امام حسین یہاں سے زلزلہ سے گرے، اور مقتل گاہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے، اور امام حسین کیسے مخیم تک پہنچے ہوں گے، مخیم کے پاس اور اپنی مقتل گاہ تک. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزادارو، زائرین محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم اس مقام پہ کربلا میں مقام صاحب الزمان سے جب ہم چلے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو جسے باغ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ بہت سال سے یہ بند تھا، اب اس میں تعمیرات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی دیواریں جو تعمیرات تھی اس کو توڑ دی گئی ہے. امام صادق علیہ السلام جب کربلا آئے تو مولا جو ہے وہ اسی باغ میں جو ہے وہ قیام کیا تھا، یعنی کہ یہاں پہ جگہ تھی. تو یہی وہ گلی ہے جہاں پہ امام صادق کا مقام بنا ہوا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے یہ باغ دیکھ لیا، ورنہ یہ باغ جو ہے وہ زائرین سے چھپا رہا. اور ماضی میں جو لوگ آتے تھے انہوں نے یہ ضرور دیکھا تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ آج یہ باغ دیکھ لیا. پہلے زائرین جو کربلا آتے تھے وہ امام صادق کے باغ کی کھجوریں کھاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ میسر نہیں ہے. لیکن اب یہ قسمت سے یہ جگہ مل گئی ہے. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ وہ آخری مقام ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. یہ نہر علقمہ کی شبیہ بنائی ہوئی ہے. سامنے مقام صاحب الزمان ہے، اور یہ جو ہے وہ نہر علقمہ. یہ بہت بعد میں یہ جو ہے ہندوستان کی ایک نواب کی زوجہ تھی، تو انہوں نے یہ نہر بنائی تھی. جب وہ کربلا آئیں تو انہوں نے کہا کہ وہ نہر علقمہ چونکہ خشک ہو گئی تھی. امام صادق علیہ السلام جب کربلا میں تشریف لائے تو امام صادق نے نہر علقمہ کو دیکھ کے بین کیے جو مولا عباس کے روضے کے ساتھ بہتی تھی. تو مولا نے کہا کہ اے بائے ہو تجھ پر نہر علقمہ، تو بہتی رہی اور حسین کے بچے پیاسے رہ گئے. تو نہر علقمہ پھر اس وقت خشک ہو گئی اور اس نے راستہ بدل لیا، اور جو پانی تھا وہ مولا عباس کے قدموں میں آج بھی طواف کرتا ہے. تو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ. مومنین میں جو کربلا کے مقامات مقدسہ، کربلا کے اندر جو کربلا کے حدود میں جو زیارات ہیں ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین یہ مقامات کی زیارت کر سکیں، ان کے دل میں بھی کربلا کی محبت پیدا ہو، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اسباب بنے اور وہ اس خطے پر زیارت کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جعلی مدد.